أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تو انشاءاللہ آج ہم نے توحید سیریز کی 14th لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کا عنوان ہے تکبر اور اس کا علاج اللہ ہی مالک ہے. تفسیر نئی میں آتا ہے کہ تکبر آخر ہوگا تو ایمان نہیں رہے گا، آخر ایمان رہے گا تو تکبر نہیں رہے گا. دونوں اپوزٹ ہے. ایک دل میں تکبر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان، تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حجرے میں تشریف فرمائے اور اپنا لعاب ذہن اپنے ہاتھ پر تھوکے اور اپنی انگلی سے اشارے سے بتائے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، میں نے تمہیں اس جیسی چیز سے پیدا فرمایا ہے. تکبر کیا ہے؟ جسے قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا لباس ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا. تو حدیث کنٹینیو ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، میں نے تمہیں اس جیسی چیز سے پیدا فرمایا ہے. جب میں نے تجھے درست کر دیا تو اکڑ کے چلتا ہے. تیرا مدفن تو خبر ہے، مٹھی میں تجھے دفن ہونا ہے. تو مال جمع کرتا ہے اور اس پہ بخل کرتا ہے. جب تیری سانس گلے میں اٹکتی ہے تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، یہ وقت صدقے کا نہیں ہے، یہ وقت حساب کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تیری نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل متکبر ہوتا ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. اور یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر ایک عادت ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو جاننا کہ میں کچھ چیز ہوں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اور تکبر دل میں رہتا ہے، جسم سے ظاہری سے تکبر نظر آ جاتا ہے. تو حدیث کنٹینیو ہے کہ جس کا دل متکبر ہوتا ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. جس کی زبان گندی ہو وہ مجھے ناپسند ہے. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
4 بندے مسجد میں گئے۔ پہلے کے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو دھوپ کے حساب سے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو وہ 4 لوگ مسجد میں کے اندر گئے۔ جاتے ہی وہ 4 بندے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ نماز شروع کرے مؤذن صاحب آئے۔ اب پہلا والا جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے مؤذن صاحب کو پوچھ دیا کہ مؤذن صاحب اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، اذان دیے کیا یا نہیں دیا۔ تو دوسرا والا بولا کہ ارے تم نماز میں بات کر لیا، تیری نماز ٹوٹ گئی۔ پھر تیسرا والا بولا، اب یہ لوگ نماز میں تھے، نماز میں ہی بہت ڈال رہے سب لوگ۔ اب تیسرا والا بولا کہ تو اس کو تانا کیوں دیتا ہے، تو اس کو تانا کیوں دیتا ہے، اب سیدھا نماز پڑھ، اپنے آپ کو دیکھ پہلے۔ تو اب چوتھا بولتا ہے الحمدللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا، میں ان چاروں کی طرح نہیں ہوں۔ اب یہ لوگ ایک دوسرے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو چاروں بھی یہاں پر فیل ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کے ریزنز کیا ہے، تکبر کیوں آتا ہے۔ پہلا ریزن علم سے تکبر آتا ہے، مگر علم لا الہ الا اللہ آ گیا تو تکبر نکال جاتا ہے۔ کوئی بھی علم آیا تو تکبر آتا ہے۔ اب دوسرا ریزن عبادت، اگر عبادت کرے تو تکبر آتا ہے۔ جیسے کہ مثال ایگزامپل کہ تہجد کی نماز پڑھے اور بولے دیکھو میں تہجد کی نماز پڑھا، میں تہجد کی نماز پڑھا، ارے انہوں نماز نہیں پڑھے۔ اب ان کی مرضی ہے بھائی، انہوں نماز پڑھے تو ان کو ثواب ملتا، اگر نماز نہیں پڑھے تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ سزا ملتا، ان کی مرضی ہے۔ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ اگر تم تہجد کی نماز نہیں پڑھے تو میں تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، ایسا نہیں فرمایا۔ تو عبادت سے بھی تکبر آتا ہے۔ اگر وہ بندہ ایمان والا ہوگا تو وہ خود ہی نمازی میں عاجزی کر کے آئے گا کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب وہ عاجزی کر کے دوسروں کو تو نہیں بولے گا دیکھو میں نماز پڑھا، دیکھو انہوں نماز نہیں پڑھا، وہ نہیں بولے گا۔ اب تیسرا ریزن مال اور دولت سے تکبر آتا ہے۔ ارے دیکھو میرے پاس زیادہ مال ہے، ارے دیکھو ان کے پاس مالش نہیں ہے، نا غریب ہے، ان کو نہیں بلانا، ان کو دعوت میں نہیں بلانا۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کو ہی بلانا دعوت میں۔ تو اب مال اور دولت سے تکبر آتا ہے۔ اگر وہ بندہ ایمان والا ہوگا تو وہ تکبر نہیں کرے گا۔ اب چوتھا ریزن قوت سے بھی تکبر آتا ہے۔ دیکھو میں اتنا بڑا باڈی بلڈر ہوں، ارے دیکھو ان کو تو ایک چیز بھی اٹھا نہیں آتا، اور کتنے کمزور ہے، دیکھو میرے پاس کتنی قوت ہے، بول کے تکبر آتا ہے۔ اب قرآن کو رکھ کے اپنی بات کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اردو ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے۔ اس نے حکم الہی نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ شیطان سجدہ نہیں کرا، سب سجدے کر دیا. اب سورۃ الاعراف آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا کہ وحشت سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں رہ کر تکبر کرے، پس نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وحشت سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں پر رہ کر تکبر کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتر جا، نکل جا یہاں سے، تو اس لائق نہیں یہاں پر رہنے کے واسطے، اور تکبر کرے تو یہاں پر رہ کر نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے ہیں تو ذلیلوں میں سے ہے، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے، نکل جا. تو شیطان نے تکبر کیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. تو اسی سے اپنے بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا یا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس کو قبول فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.